آج 12 جولائی ہے اور یہ 86ویں غزل کا ایک شعر فاروقی صاحب نے جو لکھا ہے، اس پہ مجھے اور بہت سی چیزیں یاد آئیں، تو سوچا چھوٹا سا ایک اس پہ جو ہے بات وہ جو انہوں نے کی ہے وہ کر لی جائے، اور اس سے جو ریلیٹڈ ایک آدھ جو آئیڈیا ہے اس کو بھی کھنگال لیا جائے۔ اس میں ایک دو چیزیں زبان کی ہیں، جیسے کہ میں نے اکثر لوگوں سے کہا، وہ کہتے ہیں بھائی میر آپ کر رہے ہیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں صاحب ایک تو اس کی وجہ ہے کہ ہماری کبھی باقاعدہ تعلیم ہوئی نہیں ہے ادب کی، یعنی اسکول میں کالج میں، اور ہم نے جب گریجویٹ اسکول میں تھے، پی ایچ ڈی وغیرہ امریکہ میں، تو اتفاق سے کیونکہ ہم ریٹرک پڑھتے تھے، وہ ایک اور ڈسپلن میں تھے، اس کی وجہ سے ہم سیدھے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں ہم پڑھنے لگے، یعنی ان کی کلاسز میں ہمیں انہوں نے داخلہ دے دیا۔ تو وہ بس ایسے اسکیچی سا ہے ہمارا معاملہ۔ انگریزی جو کرٹیسزم وغیرہ کی روایت ہے اس کو ہم نے زیادہ باقاعدگی سے پڑھا ہے، لیکن اس کا ہمیں اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے غالباً زیادہ لطف آ رہا ہے، یا بہت لطف آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی زبان کے استعمال پہ اور زبان کی جو ایولیوشن ہوتا ہے اور تبدیلیاں ہوتی ہیں اس پہ یہ بہت ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری کیونکہ یہ بزرگوں کی زبان رہی ہے، اور میں اپنے دادا دادی بلکہ پرنانی پردادا ان لوگوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، تو ان کی آواز اور ان کی زبان کی بازگشت مجھے میر کی شاعری میں نظر آتی، جیسے اس شعر میں ایک دو الفاظ ہیں۔ تو شعر ہے کہ کل تک تو ہم وہ بہت کہتے تھے میرے بزرگ، میرے دادا وغیرہ، اور بیٹے کو چھورا کہتے تھے، وہ یہاں نہیں استعمال، اب کوئی نہیں کرتا، میرے گھر میں بھی کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو میں جب کراچی جاتا تھا تو میرے رشتہ دار کہتے تھے آہا شہزاد کا چھورا آیا ہے پرانے یعنی بیٹا آیا ہے۔ تو شعر ہے کہ کل تک تو ہم ہنستے چلے جاتے تھے یوں ہی، کل تک تو ہم ہنستے چلے جاتے تھے یوں ہی، مرنا بھی میر جی کا تماشا سا ہو گیا۔ تو یہ بہت لطف آیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ فاروقی صاحب کیا کریں، پھر آگے بات کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ نسخہ فورٹ ولیم اور آسی میں یوں ہی کی جگہ یہیں لکھا ہے، اس کو یوں ہی کی قدیم شکل، یوں ہی یعنی یہیں پیش کے ساتھ قدیم شکل یوں ہی فرض کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہیں بمانی اس جگہ پڑھا جائے تو مفہوم نہیں نکلتا۔ موجودہ صورت میں یہ شعر غیر معمولی قوت کا حامل ہے، یعنی یہیں کی جگہ اگر یوں ہی لگا دیں تو یہ کہہ رہے ہیں قوت کا حامل ہے۔ اب شعر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں طاقت کا انجیکشن لگ گیا یا نہیں، کہ کل تک تو ہم ہنستے چلے آئے تھے یوں ہی، اور یوں ہی کے ساتھ اس وجہ سے کہ دوسرے مصرے میں جو بھی کا استعمال، مرنا بھی میر جی کا تماشا سا ہو گیا۔ فاروقی صاحب اس کو ملا رہے ہیں احمد مشتاق کے ایک شعر کے ساتھ۔ اس شعر کو احمد مشتاق نے مندرجہ ذیل شعر کے سامنے، اس شعر کو احمد مشتاق کے مندرجہ ذیل شعر کے سامنے رکھیے۔ یہ مجھے فزیکیلٹی جو یہ یوز کرتے ہیں بہت پسند ہے، استعمال کرتے ہیں، بہت عمدہ شعر ہے کہ انوکھی چمک اس کے چہرے پہ تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ مر جائے گا۔ واہ واہ! تو دونوں شاعروں کے رویے کا فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ احمد مشتاق کے لیے موت ایک پراسرار، سانحہ اور رنج کی چیز ہے۔ زندگی بے ثبات بھی ہے اور دھوکہ بھی دیتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ زندگی شاید دھوکہ نہ دیتی ہو، لیکن ہم اس کا فریب کھانے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور مرنے والے کے چہرے پر موت کے آخری سنبھالے کو زندگی کی چمک سمجھتے ہیں۔ بے پناہ عمدہ یہ فقرہ کا سنبھالا۔ وہ احمد فراز نے بھی کچھ اس طرح کا استعمال کیا، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو سنبھالا دے دوں میں نہیں، اور تو ساحل پہ اتر جائے گا، کچھ اس طرح سے۔ تو بڑی عمدہ ترکیب ہے سنبھالا دینا۔ موت کے آخری سنبھالے کو زندگی کی چمک سمجھتے ہیں۔ احمد مشتاق کا ایک اور شعر ہے اسی قسم کا کہ موت کی مسٹری کے بارے میں۔ قریب 30-32 برس پہلے جب سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کتاب دی تھی پڑھنے کو، تو میں ان سے پوچھتا رہتا تھا یہ شعر کس بیک گراؤنڈ میں آپ نے کہا، کیسے کہا، تو یہ شعر مجھے اچھا لگا تھا کیونکہ میں مارک کر لیتا تھا کتاب میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے، تو انہوں نے بڑا کیجولی کہہ دیا۔ شعر تھا کہ وقت ایک دید آئے بے پایاں ہے جس کے اندر عکس کی طرح ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں،
مجھے بہت اچھا لگا تھا. میں نے کہا یہ کیسے کہا تھا؟ تو کہنے لگے کہ یہ اصل میں جو آئیڈیا ہے یہ میں نے پاز کی، آکٹیویا پاز کی ایک نظم پڑھی تھی، اس میں سے یہ اس قسم کا کوئی امیجری تھی، کچھ نوشن تھا، تو وہ میں نے غزل کے شعر میں اس طرح سے ڈال دیا تھا. تو یہ ان کی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ انہوں نے یہ خود ہی والنٹیئر کی بات. اور کہنے لگے کہ یہ میں لاہور گیا تھا کیونکہ بینکر ہیں احمد مشتاق. کہنے لگے میں ایک مرتبہ لاہور سے کراچی گیا تھا بینک کے کام سے، واپس آیا تو میں نے ناصر سے کہا، یعنی ناصر کا آدمی سے، چلو یار میرا جی بڑا اداس ہے، مجھے سبت صاحب، وہ اپنے شاکر صاحب، بہت شاکر کہتے تھے، یار شاکر صاحب بہت یاد آ رہے ہیں، تو وہاں ان سے ملنے چلتے ہیں. تو کہنے لگے ناصر کا آدمی کہنے لگے وہ تو پرسوں گزر گئے. تو میں نے مجھے بھی شوق ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس پہ میں نے وہ شعر لکھا تھا کہ جاتے ہوئے ہر چیز یہیں چھوڑ گیا تھا، لوٹا ہوں تو ایک دھوپ کا ٹکڑا نہیں ملتا. بہت مجھے عمدہ لگا تھا یہ شعر، اب بھی اچھا لگتا ہے، ہر دفعہ انجوائے کرتا ہوں. تو فاروقی صاحب کہتے ہیں اس کے برخلاف میر کے یہاں زندگی اور موت واقعی ایک تماشا ہے. زندگی بے ثبات ہے، یعنی زندگی اور موت واقعی ایک تماشا ہے. دوسرے مصرے میں مرنا بھی میر جی کا تماشا سا ہو گیا. یعنی زندگی تو ایک تماشا سی تھی، مرنا بھی میر جی کا تماشا سا ہو گیا. زندگی بے ثبات ہے، موت کب آ جائے اس کی کسی کو خبر نہیں، لیکن مر جانا ایک سہل سا کام ہے، ایک کھیل ہے. کل تک ہنستے بولتے رہے، آج معلوم ہوا کہ جان آفرین کے سپرد کی. موت کی سنگینی اور اچانک پن کا احساس کسی قسم کا اعصابی تناؤ نہیں پیدا کرتا. مرنا بھی کہہ کر یہ کنایہ بھی رکھ دیا ہے کہ اس شخص کے لیے زندگی بھی ایک تماشا ہی تھی، اور موت کے تماشے میں بھی مرگ انبوہ کے جشن کی صورت کی وہ صورت نہیں جو مومن کے اس شعر میں نظر آتی ہے، جو میں نے ایک اور جگہ درج کیا ہے. ایک اور جگہ پہ انہوں نے کیا ہے، اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. اور میر کی موت ایک ذاتی اور وجودی حقیقت ہے، اور خود اپنے وجود میں ایک تماشا ہے. میر کی جو دو اشعار جن کی بازگشت ہے یہاں پہ، وہ ایک تو وہ ہے کہ ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی چلا کہ میر ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا. اس میں اسپیکٹیکل بہت ہے، ایسے پہلے بھی یہ شعر ڈسکس کیا ہے. اور ایک اور جو شعر ان کا انہوں نے بیر کا استعمال کیا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فرید الدین عطار کے واقعے کی بازگشت تھی، وہ تھا کہ ہم نہیں سن رکھو تم. بہت ہی یہ جو سن رکھو تم جو رکھ دیا ہے انہوں نے نا میر صاحب نے بیچ میں کاماس کے درمیان قیامت، ہم نہیں سن رکھو تم مر جائیں رک کے یکجا، کیا کوچا کوچا پھرنا عنوان ہے ہمارا. تو یہ دوسرا جو مصرع ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک تو سوال ہے کہ کیا ہے، اللہ میاں سے کہ یار یہ ہمارا عنوان یہی ہے صرف کہ ہم کوچا کوچا پھرتے رہیں. اور ایک اس میں تعلی ہے اور غرور ہے، عشق کا بھانگ پن ہے کہ کیا کوچا کوچا پھرنا عنوان ہے ہمارا، کہ ہماری ڈیفینیشن کس قدر فقیروں کی بات، کیا بات ہے جناب. تو اب بٹ ہارڈ، لیکن آئی ہوپ یو گائز آپ لوگوں کو مزہ آیا ہو کسی بات کا بھی میں سے.